الحمد لله الحمد لله الهادي إلى سبيل الرشاد يهدي من يشاء إلى طريق السداد ويذل من يشاء بعدله إلى طريق الغي والفساد والصلاة والسلام على رسوله الناس الصادق الأمين أما بعد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي صدر محترم حضرات سامعین کرام، اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، اتنا ہی ابھرے گا جتنا کہ دبائیں گے۔ آج اسلام دشمن طاقتوں کی طرف سے یہ اعتراض بڑے زور و شور کے ساتھ اٹھایا جا رہا ہے کہ اسلام اپنی بلند تعلیمات نہیں، اپنی طاقت کے بل بوتے پر دنیا میں پھیلا ہے۔ اسلام کی ہے تنگیز اشاعت اور دنیا کے کونے کونے میں اتنی سرحد کے ساتھ پھیل جانے کا راز یہ ہے کہ مسلمانوں نے اسلام پھیلانے کے لیے تلوار کا استعمال کیا، زور و زبردستی سے اپنا کلمہ پڑھوایا۔ یہ اعتراض جتنے شد و حمد کے ساتھ اٹھایا جا رہا ہے، حقیقت یہ ہے کہ اتنا ہی بے وقت و کمزور ہے۔ کوئی معمولی سمجھ رکھنے والا انسان بھی اگر اسلامی تاریخ کا مطالعہ کرے تو اسے بھی اس کے غلط ٹھہرانے میں کوئی تعمیل نہیں ہوگا۔ اسلامی تاریخ کا ہر قاری یہ فیصلہ کرنے پر مجبور ہوگا کہ مسلمانوں نے اسلام پھیلانے کے لیے تلوار کا استعمال کیا، زور و زبردستی سے اپنا کلمہ پڑھوایا۔ یہ اعتراض جتنے شد و حمد کے ساتھ اٹھایا جا رہا ہے، حقیقت یہ ہے کہ اتنا ہی بے وقت اور کمزور ہے۔ کوئی معمولی سمجھ رکھنے والے انسان بھی اگر اسلامی تاریخ کا مطالعہ کرے تو اسے بھی اس کے غلط ٹھہرانے میں کوئی تعمیل نہیں ہوگا۔ اسلامی تاریخ کا ہر قاری یہ فیصلہ کرنے پر مجبور ہوگا کہ مسلمانوں پر کلمہ اسلام تلوار کے زور سے پھیلانے کا الزام غلط اور بے بنیاد ہے۔ اسلام دنیا میں اپنی اعلیٰ تعلیمات کی وجہ سے پھیلا ہے۔ اسلام کی اشاعت میں لوہے کی تلوار نہیں، اسلام کے بلند اخلاق کی تلوار تھی، جس نے وہ کام کر دکھایا جس کو بڑی سے بڑی فوج اور بڑے سے بڑے لشکر بھی انجام نہیں دے سکتا۔ قرآن شریف میں صاف طور سے اعلان کر دیا گیا ہے لا اکراہ فی الدین، دین کے معاملے میں کوئی زبردستی و جبر نہیں۔ قرآن نے بھی واضح طور پر کہہ دیا ہے کہ جس کا جی چاہے ایمان کی دولت سے مال مال ہو اور جس کا جی چاہے کفر و شرک کی تاریکی میں بھٹکتا پھرے۔ اسلام کسی کے اوپر جبر آکرا کر کے اپنا کلمہ پڑھوانے کے حق میں نہیں ہے۔ آئیے اشاعت اسلام کی ابتدائی تاریخ کا مطالعہ کریں تاکہ یہ بات کھل کر سامنے آ سکے کہ اسلام دنیا میں کیسے پھیلا اور اس کی اشاعت تلوار کے استعمال کا نتیجہ تھی یا اس کے بلند تعلیمات کی فیوز اور برکات تھے جنہوں نے ساری دنیا کو مجبور کر دیا کہ اسلام کے دامن میں بنا لے۔ قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے۔ کہ محمد سے وفات ہونے تو ہم تیرے ہیں، کہ محمد سے وفات ہونے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا یہ لوح قلم تیرے ہیں۔ دنیا کفر اور شرک کے اندھیروں میں بھٹک رہی تھی، انسان خدا کو بھول چکا تھا، خدا کی ہدایت سے ناواقف اور خدا کے راستے سے ہٹا ہوا تھا۔ ظلم اور زیادتی ہر طرف عام تھی، جرم کو جرم اور گناہ کو گناہ سمجھنے تک کا احساس ختم ہو چکا تھا۔ ایسا خوفناک ماحول تھا، ایسے ماحول میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث کیے گئے۔ اللہ کے رسول حق کی طرف بلانے والے تنہا تھے، خدا کے راستے کی طرف پکارنے والے اکیلے تھے۔ آپ کو اس وقت کوئی ساتھی نہیں تھا، گھر والے بھی نہیں، دوست و احباب بھی نہیں، عزیز و اقارب بھی نہیں۔ ایک طرف اللہ کے رسول تھے اور ایک طرف ساری دنیا۔ اللہ کے رسول کے پاس کوئی دنیاوی طاقت نہ تھی، کوئی فوج نہیں تھی، کوئی لشکر نہیں تھا، روپیہ پیسہ مال دولت نہیں تھی۔ اللہ کے رسول حق کی طرف بلانے والے تنہا تھے، خدا کے راستے کی طرف پکارنے والے اکیلے تھے۔ آپ کو اس وقت کوئی ساتھی نہیں تھا، دوست احباب بھی نہیں، عزیز و اقارب بھی نہیں۔ ایک طرف اللہ کے رسول تھے اور ایک طرف ساری دنیا۔ اللہ کے رسول کے پاس کوئی دنیاوی طاقت نہ تھی، کوئی فوج نہیں تھی، کوئی لشکر نہیں تھا، روپیہ پیسہ مال دولت نہیں تھی۔ اللہ کے رسول نے جب لوگوں کو خدا کی طرف بلایا، دین کی دعوت دی تو ساری دنیا آپ کی دشمن بن گئی، آپ کے راستے میں کانٹے بچھائے گئے، نماز پڑھتے میں گردن مبارک پر اونٹ کی اوجڑی رکھی گئی، دوستوں نے منہ پھیر لیا، رشتہ داروں نے ناطہ توڑ لیا، اپنے پرائے ہو گئے، گھر والے غیرت برتنے لگے، ہر طرح سے آپ کی آواز کو دبایا گیا، اسلام کو مٹانے کی کوشش کی گئی، آپ کو دین کی دعوت سے روکا گیا۔ جس نے اس پکار پر لبیک کہا اسے مکہ کی گلیوں میں گھسیٹا گیا، اسے مارا پیٹا گیا، سخت گرمی میں ارد کی جلتی ریت پر لٹا کر سینے پر پتھر کی بھاری چٹانیں رکھی گئی۔ ان ساری کوششوں کے باوجود بھی جب اللہ کے رسول کو دین کی دعوت سے باز نہ رکھ سکے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کو شرک کرنے پر مجبور نہ کر سکے تو انہیں گھر سے بے گھر کر دیا، انہیں مدینہ جانے پر مجبور کر دیا۔ لیکن اللہ کے رسول یہ ساری تکلیفیں سہتے رہے اور چپ چاپ برداشت کرتے رہے اور لوگوں کو برابر دین کی طرف بلاتے رہے۔ جن کو عشق محمد کا سفر ملتا ہے، جن کو عشق محمد کا سفر ملتا ہے، ان کو ہواؤں میں اڑنے کا ہنر ملتا ہے۔ ان کی دعاؤں کی تاثیر کا کیا کہنا، ان کی دعاؤں کی تاثیر کا کیا کہنا، مانگے اگر قطرہ تو دریا ملتا ہے۔ ایک مرتبہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ایک درخت کے نیچے آرام فرما رہے ہیں، آپ کے ساتھ
साथी आपसे कुछ दूरी पर हैं। एक दुश्मन ने मौका अच्छा देखकर तलवार सूझ ली और आपके सरहाने जा पहुंचा। उसने गुस्ताखाना अंदाज में रसूल खुदा को जगाया और बड़े गुरूर से कहने लगा, ए मोहम्मद बताओ अब तुम्हें मेरे हाथ से कौन बचा सकता है। रसूल खुदा की जबान से एक सादा मगर पुरअसर लफ्ज निकला। जाने कौन सी तासीर थी उस लफ्ज में, जाने कौन सी तासीर थी उस लफ्ज में कि दुश्मन इतना सुनते ही थर थर कांपने लगा। तलवार हाथ से छूट गई। रसूल खुदा उठे, तलवार हाथ में ली और दुश्मन से बारी बंदाज में दरिया से मारा। अब तक तुम मुझसे पूछ रहे थे कि मेरे बचाने वाला कौन है, अब मैं तुमसे पूछता हूँ कि तुम्हें मेरे हाथ से कौन बचाएगा। दुश्मन का ईमान खुदा पर नहीं था। उसने जवाब दिया, आप ही बचा सकते हैं। अगर आप मुझ पर रहम न फरमाए तो मुझे कोई नहीं बचा सकता। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक जानी दुश्मन को बगैर किसी चारिश के छोड़ दिया और वो अपने साथियों में चला गया। और फिर इस अखलाक का ये असर हुआ कि उस शख्स ने मक्का फतह होने के बाद इस्लाम कबूल कर लिया। मुश्किल थे रास्ते आसान हो गए, मुश्किल थे रास्ते आसान हो गए, दुश्मन ये देखकर हैरान हो गए। रखा जब मेरे कदम नबी ने दुनिया में, रखा जब कदम मेरे नबी ने दुनिया में, पत्थर भी कलमा पढ़कर मुसलमान हो गए। इन हक़ाइक़ के बावजूद अगर कोई शख्स यही कह जाता है कि इस्लाम ताकत की जोर से फैला है, उसका कलमा जबरदस्ती बढ़वाया गया है, तो ऐसे शख्स के बारे में राय कायम की जाएगी कि उसके दिमाग में खलल है, कि उसके दिमाग में खलल है। अब ऐसे शख्स का इलाज यही है कि उसे किसी पागल खाने भेज दिया जाए। ए ताइल्ला होती है इस रिज़्क़ से मौत अच्छी, ए ताइल्ला होती है इस रिज़्क़ से मौत अच्छी, जिस रिज़्क़ से आती हो परवाज़ में कोताही। तेरे इल्म व मोहब्बत की नहीं है इंतहा कोई, तेरे इल्म व मोहब्बत की नहीं है इंतहा कोई, नहीं है तुझसे बढ़कर इस साज़े फितरत में नवा कोई। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।